اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ میں یو پی ایس بٹکوٹ زون راجوار سے ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سائنس اور جنگ، جو جماعت 7ویں کی اردو کتاب سے لیا ہے۔ تو بچوں شروع کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جنگ میں مخالف فوجوں کی جسمانی طاقت اور پھرتی کا مقابلہ ہوتا تھا۔ ان کے ہتھیار بھی پرانے طرز یعنی طریقہ پرانے طرز کے اور سیدھے سادے ہوتے تھے۔ جیت اس کی ہوتی تھی جس کی فوج تعداد اور طاقت میں بہتر ہوتی اور ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی مشق یعنی بار بار کرنا، مشق میں زیادہ ماہر ہوتی۔ لیکن آج کی جنگ جسمانی طاقت اور بہادری سے نہیں جیتی جاتی، بلکہ سائنس کے ایجاد کیے ہوئے ہتھیاروں پر منحصر ہوتی ہے۔ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ موجودہ دور کی جنگ فوجوں کی جنگ نہیں، سائنس کی جنگ ہے۔ جس ملک کے پاس زیادہ مہلک ہتھیار ہیں، مہلک یعنی جان لیوا، وہ دوسرے کو شکست دے سکتا ہے۔ پہلے جنگ کا دائرہ بہت محدود ہوتا تھا، اب دنیا کے مختلف ممالک کے فاصلے مٹ چکے ہیں۔ ایک ملک کی لڑائی کا اثر دنیا کے دوسرے ممالک پر بھی پڑتا ہے۔ اس لیے آج جب کوئی جنگ چھڑتی ہے تو اس کی آگ دو ممالک کے درمیان ہی نہیں رہتی، بلکہ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اب جنگ کے مورچے صرف میدان میں نہیں بلکہ ہوا اور پانی میں بھی قائم ہوتے ہیں۔ پہلے جنگ کی تباہ کاری اور بربادی میدانی جنگ یا مخالف ممالک کی سرحد پر ہوتی تھی، لیکن سائنس کے بنائے ہوئے مہلک ہتھیار بے گناہ عوام کے گھروں، مسجدوں، مندروں، اسکولوں اور ہسپتالوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ تلواروں، نیزوں اور تیروں کی لڑائی میں بہت سی انسانی جانیں ختم ہوتی تھیں، لیکن بموں کی تباہی ان سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں گنا زیادہ ہے۔ ایک بم کئی میل کے رقبے میں عمارتوں اور انسانی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں دنیا کے کئی ممالک شدید بمباری کی وجہ سے تباہ اور برباد ہوئے۔ اسی طرح افغانستان اور عراق پر امریکی بمباری سے لاکھوں انسان بے گناہ مارے گئے۔ اگر سائنس نے خطرناک بم اور جنگی جہاز اور جنگ کے دوسرا اسلحہ یعنی ہتھیار نہ بنائے ہوتے تو اتنے بڑے پیمانے پر تباہی نہ پھیلتی۔ تو بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ شکریہ۔